لگاتے ہیں یہاں پر، وہ یہاں پر لگاتے ہیں اپنی مشینیں، اور یہاں سے کر سے پوری کھال کے بعد پسلیاں کاٹ کے، اب چاہے مرد مرے ان نیچرل موت، یا عورت خودکشی کر کے چلی جائے، یا پھر ان نیچرل موت مرے، سارے کپڑے اتار دیے گئے ہیں، پورے جسم کو چیرا جا رہا ہے، کر سے پورا چیر دیا گیا، پھر موٹی سی سوئی سے اس کو ٹانکے لگائے جا رہے ہیں، ایسے کٹ 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 اس کے اندر کھال کے اندر گھسا کے باہر کو، اور وہ بھی سیاہ کا ایسے جا رہا ہے پلاسٹک کی دھاگے سے یا کسی دوسرے دھاگے سے، اس کے بعد کالی پنی میں لپیٹ کے دے دیتے۔ میں نے 2018 میں اپنے ایک پڑوسی نوجوان کو غسل دیا، اس کا میں نے ہاتھ پکڑا اور میں نے غسل دینا شروع کیا، اس کے سر کو اٹھایا، اور جیسے اٹھایا تو اس کی سفید ہڈی میری انگلی میں لگی، میں رونے لگا۔ ایک صاحب نے کہا کیا درد ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے آقا کی حدیث یاد آتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا تو وہ کہتا ہے ذرا آرام سے میرا ہاتھ اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد یہ رشتہ دار ہاتھ تک نہیں لگاتے، میری گھڑی اتار لی گئی، آج میری انگوٹھی تک اتار لی گئی، میرے مال پہ تو قبضہ ہو گیا، میرے مال تو لے لیے مگر ایک لوٹا تو پانی ڈال دیتے، یہ آخری خدمت کی مگر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ڈر لگتا ہے، مرنے کے بعد جن کے لیے مرا ان کے لیے ڈرونا بن گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے پھر جب لے کے چلتے نا جنازے کو تو وہ کہتا ہے آرام سے پاؤں رکھو، ذرا نرمی کرو میرے پاؤں سے چلنے میں، تمہارے پاؤں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، کتنا خطرناک پروسیس ہے غسل کا، کہ انسان پڑا ہے اور پانی ڈالنے والا کوئی اور ہے، عورت کو غسل دیا جا رہا ہے اور غسل کرنے والی کوئی دوسری عورت ہے، جوانوں کی لاشیں عورتوں کی بھی اٹھی، مرد بھی جوان دنیا سے چلے گئے، لوگ اسی غفلت میں مر جائیں گے۔ میرے بھائی ادھر دیکھو، میری طرف غور کرو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں میری ماں مریم، اب میں تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے اور اللہ کے فضل سے میں مردے جلا لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے اندر سے زندہ کروں۔ اندر سے آواز آئی نا 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 میرے بیٹے عیسیٰ نا۔ جب روح نکلی تھی اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے۔ مریم کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے، پوری سورہ مریم قرآن میں موجود ہے۔ مولا علی کہتے تھے لوگوں سے لوگوں اللہ کے نام پہ شہید ہو جاؤ، بستر پہ مرنا 1000 تلوار کے باروں سے زیادہ سخت ہے۔ ادھر دیکھو یہ سب باتیں کیوں ہماری طرف نہیں آئی؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو 2-3 کتابیں پڑھ کے اگر گھمنڈ وشمن ہو گیا تو ذرا چلیے میں آپ کو ایک بہت بڑے محدث کی بات سناتا ہوں، ان کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ۔ ایک تو وہ محدث بھی ہے، دوسرا وہ صحابی بھی ہے، ان کے پاؤں کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتے ہم لوگ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صحابوں کا دور سے منہ پھر گیا، انتقال ہونے والا ہے، ان کا جو چہرہ ہے نا کبھی سرخ کبھی زرد کبھی سرخ کبھی زرد کبھی پیلا کبھی لال۔ کسی نے کہا اتنے بڑے صحابی کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ کہا نہیں میرے آقا فرماتے ہیں روح نکلتے وقت خبر ہو جاتی ہے کہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں، تو اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں مالک یہ ابو ہریرہ کا آخری وقت ہے، اگر اس وقت تو نے مجھے نہ بخشا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا، ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے ڈر رہا ہوں، دن رات میں سفر میں رہتا ہوں، کار میں سفر کرتا ہوں، میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں مالک بس پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا، بس مدینے میں اپنے محبوب کے روزے کے قریب ایمان والی موت عطا کرنا، سیدہ پاک کے وسیلے سے۔ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کسو تنہا تیرا، موت کو بھولنے والوں مولا علی کہتے ہیں تو موت کو یاد کرے گا تب بھی مرے گا، یاد نہیں کرے گا تب بھی مرے گا، اگر یاد نہیں کرے گا تو ذلت کی موت مرے گا، اور اگر یاد کرے گا تو اللہ کی رحمتوں کی موت مرے گا، تو آسانی سے موت آئے گی۔ ایسے نہیں میرے بھائی ادھر دیکھو، اس کے جنازے کو لپیٹ کے گھر پہنچا دیے گا، ماں روئی ہے میرے لال، ادھر سب رو رہے ہیں میرے بچے میرے لال، سب روتے چلے جا رہے ہیں، مگر سب تو ایک جیسا درد نہیں رکھتے نا، جتنے بیچ میں آگ لگتی اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے، سارے اس نے اٹھے لے کے چلو کوئی نہیں کہتا یار، سب کہتے ہیں اس وقت
वक्त दफन करोगे मेरे दोस्त को, कोई नहीं कहता इसे रोको, कोई नहीं रोकता मेरे भाई, न किसी ने रोका है और न कोई रोकेगा। उसका जनाजा उठा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ज़ैद बिन साबित कहते हैं कबीले बनु नज्जार की तरफ से हुजूर की ऊँटनी गई तो बेकरार होने लगी। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये ऊँटनी बेकरार क्यों? हुजूर ने फरमाया सुनो, मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। मैं तुम्हें, मेरी ऊँटनी उस मुर्दे की आवाजें सुन रही है जो उसके अंदर है। एक जमींदार की कब्र खोदा गया, उसको दफन किया गया तो अंदर दफन करने से पहले बिच्छू निकले तो उसको बंद करके कब्र को दूसरी जगह खोदा गया, फिर वहां भी बिच्छू, तीसरी जगह वहां। उलमा से कहा और खोदो, 4 जगह 5 जगह का सब हर जगह बिच्छू निकल रहे हैं, तो कह लगे बिच्छू नहीं है, अल्लाह का अजाब है, इसे उसी में दफन कर दो। 50 जगह नहीं 100 जगह खोदोगे तब भी बिच्छू पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसको ऐसे ही रखा, कफन को जैसे सफेद कफन का आदमी अंदर गया, पूरे बिच्छुओं ने ऊपर काला बना दिया, पूरा जिस्म उसका पूरा काला, सफेद जो उसका कफन है वो काला हो गया। मेरे भाई उसके जनाजे को रख दिया गया कब्र में और दफन करने के बाद लोग जाने लगे। नबी पाक के गुलामों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दफन करके लोग जाते हैं तो वो कहता है मेरे यारों मेरे दोस्तों कुछ रात तो रुक जाओ, कितनी रातें मैं तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात रुको। कोई नहीं रुकता, सगा बेटा नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। मगर सुनो तो सवाल ये है कि वो जो फिल्म देख के मरा था नौजवान, गंदी फिल्म देख के मरा था, उसकी आंखों में जब हुजूर तशरीफ लाए होंगे कब्र में तो उसने हुजूर को उन आंखों से कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। कल है दीदार का दिन, मेरा ईमान कहता है कल है दीदार का दिन। आपसे अर्ज करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को बदलो। तकरीरें सुनने से बेहतर सबसे ज्यादा यह है कि आप एक तकरीर पे अमल करें। एक बात और आखिरी कह रहा हूँ, 1 बजने वाला है, मैंने 5-10 मिनट में खत्म कर देनी तकरीर। अगर माँ बाप जिंदा है ना तो उनसे मिला करो, टाइम स्पेंड करा करो, उनके साथ बैठा करो, माँ बाप से मिला करो। मुझे जब अपने माँ बाप से मिलना होता है ना तो मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ता है। आप मिल लिया करो। माँ अगर होती है, वैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई नेकी नहीं है ऐसी, मैं गुनहगार दुनिया में अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जो अपने अंदर से मानता हूँ जो बात, और वल्लाह कह रहा हूँ, मैं अपने आप से ज्यादा घटिया किसी को नहीं मानता दुनिया में, मैं इंतहाई दर्जे घटिया इंसान। मगर एक अल्लाह का फजल है कि मेरी माँ मुझसे राजी थी। मैं आपको बताऊँ, मैं 3-3 बार मदीने जाता हूँ, अभी हज करने भी जाऊंगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है एक बार भी किसी दूसरे के पैसे से मिला। ये इसी वजह से भागा दौड़ी करता हूँ कि मदीने 4-5 जाना, 4-5 बार जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र। और ये किसकी बरकत से? मेरी माँ की। ये बात बता रहे हैं, मैं पहली मरतबा हज करने गया था तो मदीने से वापसी हो रही थी मेरी अम्मी की, तो सब रोते हैं मदीने से आते वक्त, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछे, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएगी। मेरा इमाम कहता है हो गया धक से कलेजा मेरा, खुदा की कसम, मैंने आला हज़रत को मदीने में समझाया, अपनी बात कर रहा हूँ, हो गया धक से कलेजा मेरा, हाय हाय रुखसत की सुनाने वाले, हाय रुखसत की सुनाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। अब वो गुंबद खजरा से वापस मैंने कहा अम्मा दुआ कर दो, मैं हर साल आया, सीधी सादी थी, सब लोग कहो अल्लाह ताला मेरी अम्मी की मग़फ़िरत फरमाए, सब कहो तो मेरी माँ को ये पहुँचाएंगे, फरिश्ते कहेंगे कि तेरा बेटा तुझे भूला नहीं, रोज़ याद करता है, रोज़ याद करता है। एक दिन ऐसा नहीं आया जो तेरे बगैर याद के दिन गुजरे हों, ये तो कोई और होगा जिसका खून बेकार हो गया होगा। मेरे हुजूर से पूछा गया मेरी जिंदगी पे किसका हक है? फरमाया माँ का, फिर माँ का, फिर माँ का, फिर चौथी बार पूछा बाप का। माँ तो वो है कि अगर माँ बाप घर में बैठे हो ना तो पुराना घर भी खूबसूरत लगता है, बहुत हसीन लगता है ना। माँ बाप ना होना तो पुराने नए घर भी काटने को दौड़ते हैं। वो कमरा जिसमें माँ का चारपाई पड़ी हो, उस कमरे की खूबसूरती कौन बता सकता है, कितनी खूबसूरत वो कमरा होता है यार। माँ तो माँ है, एक बार जैसे दुआ कर देना, खुदा की कसम
اللہ اکبر. تو میں نے کہا میں دعا کرو, تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا تم دعا کرو. میں کہا آپ کرو. تو انہوں نے پھر روتے ہوئے, آخری اور پہلا حج تھا میری ماں کا, پھر میں اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکا, چلی گئی دنیا سے. تو ان کا دعا کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ ہر سال بلائیں, پھر ہر سال بلائیں. پھر حضور بھی کرم کرتے ہیں نا, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. باپ اس دن نہیں مرتا یاروں میرے دوستوں بھائیوں, جس دن اس کی موت آتی ہے. وہ مرتا اس دن ہے جب بیٹا اس سے تیز آواز سے بات کر کے کہتا ہے تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو پھر وہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے میں باپ ہوں, میں نے خواب بیچے تو خواب سب کے خرید لایا. میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو آپ لوگوں نے چین پایا. مجھے جو بدلے میں مل رہا ہے صلہ یہ کیا ہے, انعام کیا ہے, میرا بتاؤ مقام کیا ہے. کبھی تو پوچھو لاڈ لو تم میرا فسانہ میری کہانی, کبھی تو پوچھو کہاں گئی ہے وہ میری رنگوں بھری جوانی. تو یاد رکھنا تمہارے بچپن پہ وار دی ہے, تمہیں میں پہلے جوان کر لوں, یہ کرتے کرتے گزار دی ہے. گزر گئی ہے تو سوچتا ہوں, گزر رہی ہے تو شاید باپ کا درد آپ کیا سمجھو گے. ہاں جب باپ بنو گے, جب تمہارا بیٹا تمہیں ذلیل, ارے بوڑھے آدمی پہ تو روڈ راہ گیر رحم کرتے, اس پہ اسے عزت دیتے, تو اپنے باپ کو عزت نہیں دی. تو یاد رکھ تیری وقت بھی آنے والا ہے, اپنی زندگی کو بدل. حضور فرماتے ہیں ماں کی دعا ایسے لگتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں لگتی ہیں. باپ اگر دعا کرتے تو سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے ہیں اگر 100 ولی کسی کے لیے بد دعا کر رہے ہو اور ایک باپ دعا کر رہا ہو تو اللہ باپ کی مانے گا, ولیوں کی مانے گا. باپ کے مقام کا حال یہ ہے. بس اپنی زندگی کو بدلو. یہاں سے جاؤ تو ماں کے قدم چومنا اگر ماں باپ ہے تو. ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, یہ آخری ہچکی پہ نہ لیجیے گا, تب یہ سنیے واقعہ, بس یہ آخری مورل ہے میری تقریر کا. بالکل یہ پوری جو نچوڑ ہے. ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی, آ کے بولی ایسا کر مجھے کچھ کھانے کو دے دے اور میرے بچے بھوکے ہیں. اس نے کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں, تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں تجھ پہ نظر رکھے وہ بہت دنوں سے. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی, بغیرت نہیں ہوئی, ایمان والی چلی گئی. پھر جب گئی نا بچے رونے لگے, اماں کچھ لائی, روئی, اوے اماں کچھ لائی, رونے لگی. بچے رو کے بولے اماں مر جائیں گے. تو پھر کمزوری میں گئی, مجبوری میں گئی, جا کے بولی تیرا جو دل چاہے رات کو کر لینا, میں بھی مجھے کھانے کو دے دے, میرے بچے مر جائیں گے, مجبور ہوں. کھانا پینا کھلا کے رات کے وقت میں دروازہ بند کر کے, اور وہ اندر گئی اور وہ اس کے قریب گیا, وہ اس کے ہاتھ لگانے لگا, وہ کانپنے لگی. جیسے ہی ہاتھ ٹچ ہوا ہے ویسے ہی آنکھوں سے پٹ 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 آنسو. کیوں روتی ہے, پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے, اور آج جب میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. تو میں اپنے مالک سے یتیموں مسکینوں پہ کرم کرنے والے سے کہہ رہی ہوں میرے کریم تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا, زندگی گزاری تیری اطاعت میں, تیری فرما برداری میں, مگر آج تیری بندی مجبور نہ ہوتی ممتا کے ہاتھ تو جسم بیچنے نہ ہوتی. علماء کہتے ایسی پھوٹ پھوٹ کے روئی, اس کے رونے سے اس کا دل کھل گیا. بولا جہاں میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں. وہ تو چلی گئی, اس سجدے میں گرا اور جا کے بولا مولا ایک رات آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا تھا میں نے, اور میں نے اتنی روتی بھی گئی ہے, میں نے تو کتنی عزتیں لوٹ لی, پھر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں. پھر رو کے بولا میں بھاگا ہوں, مجرم ہوں, میں واپس آنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دے. رویا رویا اتنا رویا کہ سو گیا. صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولو. جیسے دروازہ کھولو سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. آپ کیوں آئے ہیں, آپ کا نام؟ کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے اور اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا, میں گھٹیا ہوں, گندا ہوں, میں نے بہت عزتیں لوٹی ہیں, آپ غلط جگہ پہ آئے ہیں. حضرت موسیٰ نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہا نیکی تو یہ رات والی بات بتانے لگا. کتنا رویا تھا؟ کہ میرا پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا. حضرت موسیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا سن اللہ نے مجھے بھیجا ہے. فرمایا موسیٰ, کہا ہے جا میرے بندے سے کہنا اس کے جو آنسو تھے نا اس کے رب نے قبول کر لیے. سبحان اللہ. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. امیروں کے سیٹوں کے سامنے رونے والوں نہ اپنے رب کے سامنے رو, اس کے سامنے رونا سیکھو, کچھ آنسو گرایا کرو. اللہ فرماتا ہے اتنے آنسو گرا کہ تیری آنکھ کے آنسو ڈھل کے گال تک آ جائے, سچے والے آنسو, تو پھر میں تجھے بخش دوں گا, تیری مغفرت فرما دوں گا. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں.
ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ، ہاتھ نیچے کریں، ہاتھ نیچے کریں. میں جان لینے دینے کی بات نہیں یہاں پہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں سبحان اللہ. جو صرف داڑھی رکھا ہے. پہلے سن لو، فیشن سے پورا ادھر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، لو ادھر آؤ، یہاں ادھر اس طرف آؤ. اچھا تو یار ہو رہی. جو داڑھی رکھا ہے وہ ادھر آ جائے. اچھی لڑکی سے شادی کر، یہ چھوٹی داڑھی آ جاؤ پوری کر لینا. رکھاؤ گے؟ آؤ آؤ آ جاؤ آؤ بھی. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے، بگڑی ہوئی لڑکی سے بچنا ہے نا، تو شادی سے پہلے داڑھی رکھ لو، پھر بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچ جاؤ گے. کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند. سبحان اللہ. یہ ماشاء اللہ. اچھا نوجوانی آئے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ زیادہ مجھے پریشان کیا. آپ ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. 3 اور 3 6 7 کوئی آؤ. بچے میرے بچے بھی چھوٹے ہیں. جس کا جی چاہے وہ ادھر آ جائے اور ہاتھ ڈالیں گے ہمارے مفتی صاحب کا. ہاں ادھر آ جاؤ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں بھی مدینے میں جا کے آپ کو سلام کہوں گا انشاءاللہ. آ جاؤ آ جاؤ. ہاں یار یہ تو میں یہ تو لاجک بات. کافی پرانے لوگ بیٹھے ہیں داڑھی مڑا کے. کچھ لوگ تو ابھی تک جوانی کے خواب دیکھتے ہیں. وہ جو یوز تھے وہ کہاں ہیں؟ ہاں ادھر آپ بیٹھو. ٹھیک ہے رک جاؤ، یہ سوال نہیں بچوں. ماشاءاللہ. اور کوئی ہے نوجوان؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پہ. جو اب تک دنیا کے لیے جیا تھا وہ حضور کے لیے آ جائے. تاج الشریعہ کیا کہ گئے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. نبی کی بڑی مہربانی. آپ ایسے جلدی دیر اب بیٹھ جائیں. آپ لوگ باقی جو داڑھی نہیں رکھانا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں. آ جائیں. کوئی گل باقی رہے گا. بھائی میں نے ابھی آپ کو جانے کے لیے نہیں کہا ہے، بلایا ہے. آ جاؤ ابھی بیٹھ جاؤں. میں ابھی سب سے مسافہ کروں گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے پر رسول اللہ کا دین حسن نام شاہی جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہنا. سبحان اللہ. حشر تک نام و نشان. سبحان اللہ. اب لوگ کہتے ہیں بھائی کہ وہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں نے کہا ہوتا ہوں گے آپ کے جلسے جس سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ تو روز فائدہ ہوتا ہے. روز اللہ کا شکر ہے کوئی نہ کوئی سنت کا فائدہ ہوتا ہے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے داڑھی. سبحان اللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 لوگ ہو گئے. کوئی ایک اور کافی پرانے لوگ بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں مگر بیچارے ابھی جوانی کی تلاش میں کافی پرانے پک گئے ہیں مگر ابھی سمجھ نہیں. آ جاؤ ماشاءاللہ. ارے پوری کر رہی نہیں ہے. نعرہ تکبیر. یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ داڑھی سے اسمارٹنس میں کمی آ جاتی ہے؟ یا کس نے آپ سے؟ میں بھی جاؤں. یہ آپ ایک مٹھی کریں گے. ان کو خبر تھی تبھی تو آئے. ان کو خبر تھی کہ اب داڑھی پوری خریدوں میں. کس نے آپ سے کہا کہ داڑھی رکھنے سے انسان کو خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے؟ فرشتے تو نہ جانے کتنے اللہ کے ایسے جو یہی اعلان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت بخشی ہے اور مردوں کو چہرے کی داڑھی سے.
سبحان اللہ. کافی پرانے لوگ بیٹھے مگر جو جتنا پرانا ہوتا ہے اس کا دل بھی اتنی پرانا ہونے والا. نئے لوگ جلدی سے دل تھوڑی ہے مگر جتنے پرانے ہیں تو دل بھی پرانے ہیں. تو ان کو کئی تقریر لگیں گی, ایک دو ڈراپ میں کام, کافی پرانے ہیں, ان کے اثر تھوڑی ہو جائے گا. کچھ تو ایسے ہیں جنہیں موت کا فرشتہ ہی سمجھائے گا, اس سے پہلے یہ نہیں سمجھے گا. اتنے ڈیوٹ ہو گئے کچھ لوگ, میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں, آپ ادھر ادھر نہ دیکھتے, میں تو اپنی بڑاس نکال رہا ہوں ایسے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 دو اور ہو جائیں تو مولا علی کی 21ویں ہو جائے گی. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. ہے کوئی نوجوان فیشن لو پکڑو یار, کوئی حضور کا چاہنے والا پکڑو یار, نہیں پڑے گی. کرے رکھ لوں کوئی بات نہیں. ہوئے تو کوئی بات نہیں. جس کا جی چیز میں آئے وہ پائے روشنی, میں نے دل جلا اس طرح آپ وعدہ کرو انشاءاللہ علماء کی موجودگی میں توبہ کرتے ہیں. آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی, پوری سنت رکھائیں گے. یا اللہ کریم رحیم ہے, فضل کرنے والے مہربان, اپنے حبیب کی صدقے سے انہیں استقامت عطا فرما, اپنے فضل سے ان پر اپنی مہربانیاں فرما, اپنے کرم سے مہربانیاں فرما. اللہ انہیں استقامت عطا فرما. بیٹھ جائیں آپ لوگ, جہاں جہاں سے آئے وہی بیٹھ جائیں. ادھر جلدی ہاتھ ڈالے پہنے رہے. ہار کا حق ہے, میں تو تھوڑی دیر گلے میں رہنے دیتا ہوں. ہار کا حق یہی ہے کہ آپ اسے جیتنے تک پہنے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ آج سے ارادہ کرو, ارادہ کرو انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو, جلدی بولو, جلدی بولو. ویسے میں نے دیکھا نہیں ہے, ایک بات بتاؤں, میں نے دیکھا نہیں مگر ایک صاحب بیڑی بھی پی, میں نے دیکھا نہیں ہے. یہ بیڑی آپ نہیں پی رہے, بیڑی آپ کو پی رہی ہے, پی جائے گی, چھوڑ دو اسے. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, اپنی بہن بیٹی کو پڑھنے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کرو انشاءاللہ محبت سے. یہ مدرسہ ہے, مدرسہ جو ہے نا یہ چلتا کیسے آپ کو پتا ہے؟ بڑی مشکل, بڑی پریشانی, در در جانا پڑتا ہے. حضور میری طرف دیکھیں, تو مدرسہ چلتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ مدرسے کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ ابھی اتنے مدرسے, کتنے بچے فارغ ہوئے؟ یہ 4 بچے جہاں بھی جائیں گے فیروز آباد کا نام روشن کریں گے. اور جن کے گھروں میں انہوں نے کھانا ایک وقت کا بھی کھانا کھایا ہوگا, قیامت کے دن اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے. یہ وہ طلبہ ہے, لہٰذا مدرسے کی آپ مدد کریں. اور گزارش ہے آپ سے کہ ابھی ادھر بات جو کر رہے ہو آپ لوگ, آپ کی باتیں بہت ضروری ہیں. آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, کہو تو پاؤں پکڑ لو, تھوڑی دیر خاموش ہو. انسان بہت دنوں بنتا ہے, انسان ایک دم نہیں بنتا ہے. انسان بننے کے لیے بڑی مشکل ہے, حیت ہوتی ہے انسان والی مگر انسان ہوتا نہیں. تو اس مدرسے کے لیے آپ امداد کریں. ابھی یہ مدرسے کی جب دستار ہوگی بچوں کی, اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنے آنے آ کے
جو بھی آپ کو دینا ہو 1000 1200 جو بھی مدرسے کو دیں, جو بھی اللہ آپ کو توفیق دے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ دیجیے, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, خوش رکھے. کوئی میری غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا, تھوڑا سا کم علم انسان ہو تو کچھ بات ایسی نکل گئی جو آپ کو تکلیف دی ہو تو مجھے معاف کریں, توبہ کریں.